नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आइए तो अब हम पेश करते हैं आपके रूबरू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशनीफ किताब मिलाद की हकीकत समात करें। हुजूर फरमाते हैं कि बहार आई है एक आईना मानी निशां होकर, बहार आई है एक आईना मानी निशां होकर, चमन में बूए गुल फैली है तेरी दास्तां होकर, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। जी हाँ नाज़रीन, अगले एपिसोड में जो वाक़या आप समात फरमाए उससे और के वाक़यात और बयानात समात करें। जी हाँ नाज़रीन, न मारा आपको जो खाक से अक्षीर बन जाता, न मारा आपको जो खाक से अक्षीर बन जाता, नहंग वो अज़दहा शेर नर मारा तो क्या मारा। अपने रहनुमा पर यकीन नहीं है कि वो मंजिल मकसूद पर पहुंचावेगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबूबियत पर यकीन नहीं कि वो शिफात करेंगे, मगर ज़माना जाहिलियत के उस स्याह पत्थर हिजर अस्वद पर यकीन है कि वो बख्शिश करावेगा। गोया अपने रब से इतनी खलस है बकौल शख्से कि गया शैतान मारा एक सजदा के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। वही फार्मूला है कि खुदा की आड़ में अपने रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अपने रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की हासिल मकसद ये है कि फिर ज़माना ऐसे अक़ीदा व मज़हब और ऐसी नमाज व हज़ जानने वाले इसी काबिलियत पर चले हैं कुफ्र शिरक का फतवा जारी करने कि ताज़िया फातिहा मिलाद मज़ार वगैरह शिरक व बिदअत है, नौज़ बिल्लाह। बस कुल्ल शैइन यर्ज़े इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। हम सूफी मसलक अस्हाब सुफ़ा मानने वाले हैं, किसी पर फतवा जारी नहीं करते हैं। हमारा सबक रहमतुल लिल आलमीन सबक है। हम मोहम्मदी भाइयों को याद दिलाते हैं क्योंकि ज़माना जाहिलियत के खुदाई मजहब वाले अपने मज़कूरा सिजरा के मुताबिक अपने असल की तरफ लौट गए, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेअदबी आज भी कर रहे हैं और किताबों में लिख रहे हैं। अब नाज़रीन कराम को चाहिए कि वो भी अपने मोहम्मदी सिजरा को देखें और दोष बदोश हो जाएं। दोनों सिजरों की तफसील पेश नज़र है। बस दौरे दज्जालियत के दजल फरेब को मोहम्मदी रोशनी से ख़त्म किया जावे। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, दीन मोहम्मदी में कोई जबर व तशद्दुद नहीं, रोशनी पेश करना चाहिए, अंधेरा खुद ब खुद हट जाएगा। अब अगले सफ़ों में मिलाद की हकीकत पर गौर करें, जिसमें मुखालिफैन मिलाद के सवालों के जवाबात हैं और हकीकी मिलाद की तफसीली रोशनी भी है, ताकि सूफियों की तरफ से बहसो मुबाइसत होकर मुखालिफैन मिलाद को खामोश किया जा सके। बयान मिलाद शरीफ, क्योंकि फ़िरका परवर उलमा कादियानी, बहाई, मौदूदी, वहाबी वगैरह किसी एक अजनबी खुदा को आसमान पर ठहराते हैं कि वो खुदा बहुत ही बड़ा और बिल्कुल अकेला बड़ी ताकत वाला जलिया-जुल खुदा है। उसी खुदा के लिए नमाज व हज करके अपनी इबादतों पर फ़ख्र महसूस करते हैं और हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और मिलाद शरीफ का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि खुदा के मुताल्लिक ऐसा ख्याल करना गलत ही नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़माना जाहिलियत के ज़ोहला का ख्याल था कि खुदा सातवें आसमान पर रहता है। वो ज़ोहला भी अपने आसमानी खुदा के खुशनुदी के लिए इबादतें करते थे और अपने पैगम्बरों की तौहीन करते थे। वही अकीदा मौजूदा गुमराह फ़िरकों का भी है। खुदा सातवें आसमान पर है, जिसका मुकाबला पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। खुदा बड़ा है और पैगम्बर उससे छोटा है। मैं कहता हूँ कि पहले खुदा की पहचान जरूरी है, क्योंकि खुदा का सिर्फ नाम सुना जाता है, लिहाजा उसकी शक्ल भी होगी। अगर शक्ल ना रहे तो नाम होना मुतलिक गलत है, क्योंकि शक्ल पहले हो जाती है तब उसका नाम होता है। मकसद ये है कि गुमराह फिरकों ने अभी तक खुदा को देखा नहीं, सिर्फ नाम पर ही शैदा वो फरिफ्ता है और इतने शैदाई हैं कि पैगम्बर आज़म की तौहीन कर रहे हैं खुदा की मार्फत। ऐसा कोई खुदा नहीं कि वो आसमान पर रहकर हुकूमत करे। अलबत्ता वो खुदा खालिक अपने मखलूक में जलवागर है। जैसे रोशनाई और हुरूफ के बाहमी ताल्लुकात हैं कि रोशनाई ही से ही हर्फ नमूदार होते हैं, बस रोशनाई मिस्ल खालिक है और हुरूफ मिस्ल मखलूक हैं। रोशनाई मिस्ल खालिक है और हुरूफ मिस्ल मखलूक हैं। जैसे
روشنائی سے حروف بنتے ہیں، گویا حروف میں روشنائی جلوگر ہے، اسی طرح مخلوق میں خالق جلوگر ہے۔ یاد رکھیے آسمان پر کوئی خالق نہیں، البتہ مخلوق ہی مظہر خالق ہے، یعنی مخلوق خالق کا غیر نہیں۔ یا یوں سمجھیے پانی اصل ہے جس سے برف کی خلقت بنی، پس برف مخلوق جس کا خالق پانی ہے۔ بقول شخص سے تو مثل سیاہی حرف ہوں میں، تو آب بقا اور برف ہوں میں، گر حرف مٹے اور برف گلے، تو اور نہیں میں اور نہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ انسان سے الگ کہیں خدا نہیں، یعنی اصل خالق ہے اور انسان مخلوق ہے۔ چونکہ انسان اپنے ناموں کی خودی میں گم ہے، اس لیے خود کو خدا کا غیر سمجھ رہا ہے۔ جیسے سونا اصل ہے اور زیورات مظہر طلا ہے، خاص زیورات اپنے ناموں کی خودی میں خود کو سونے کا غیر سمجھ لیں اور سونے کو زیورات کو غیر سمجھ لیں، یہ اس کی غلط فہمی ہوگی۔ بقول شخص کہ نہ ہوتی گر خودی مجھ میں، نہ ہوتی گر خودی مجھ میں، تو جو تو تھا وہی میں تھا۔ یہ پردہ کس لیے ڈالا ہے یا رب درمیاں تو نے؟ حرف نے روشنائی کو تلاش کیا، میرا خالق کہاں ہے؟ برف نے پانی کو تلاش کیا، میرا خالق کہاں ہے؟ اور انسان نے خدا کو تلاش کیا، میرا خالق کہاں ہے؟ جواب میں خدا نے فرمایا نحنو اقربا الیہ من ذبل الورید، کہ خدا تمہاری رگ شریان پر ہے۔ وہو معکم انما کنتم، جدھر تمہارا چہرہ ہے ادھر ہمارا چہرہ ہے۔ انی الیہ علی کل شیء قدیر، محیط ہم ہی تجھ پر قادر و محیط ہیں۔ اس جواب سے جیور کو سونا کا، حروف کو روشنائی کا، برف کو پانی کا اور انسان کو خدا کا پتہ مل گیا۔ مخلوق ہی مظہر خالق ہے اور قول قرآن ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں مخلوق خالق کا غیر۔ چنانچہ خدا ایک نور ہے، وہ ہر شے میں موجود ہے، نور کو دیکھنا محال ہے۔ البتہ نور کو مادی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کسی کانچ کے ٹکڑے میں اپنی شکل نظر نہیں آتی ہے کیونکہ نظروں کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اسی شیشے کے پشت پر مادی پارا لگا دیا جاتا ہے تو آئینے میں شکل نظر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بجلی ایک نور ہے، وہ ہر چیزوں میں موجود ہے، اس کی کوئی شکل و شباہت نہیں اور نہ ہاتھ پاؤں منہ اور آنکھ کان ہے۔ البتہ دریاؤں کی روانی میں بجلی پوشیدہ رہتی ہے، جو آب رواں کی خوبصورتی ہے۔ پانی کی روانی سے ہی بجلی نکال کر جب کسی مادی بلب میں منتقل کر دی جاتی ہے تب اس روشن بلب میں بجلی دکھائی پڑتی ہے۔ پس روشن بلب کو دیکھنا ہی بجلی کا دیکھنا ہے۔ اسی طرح مخلوق کی روانی میں خدا مثل بجلی پوشیدہ ہے جو مخلوق کی خوبصورتی ہے۔ تو خوبصورتی جب کسی خاکی بلب بشر میں منتقل کر دی جاتی ہے تب اس منور بلب میں خدا نظر آ جاتا ہے۔ اسی روشن بلب کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ پس اس منور بلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق خدا کو دیکھا۔ اور قول قرآن ہے کہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پس ثابت ہوا کہ رسول مظہر خدا ہے۔ جیسے یہ غیر ممکن ہے کہ بغیر بلب کے بجلی دیکھی جا سکے، اسی طرح یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بغیر رسول کے خدا کو دیکھا جا سکے۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اور رسول کا مقابلہ کرنا غلط فہمی کی بات ہے۔ مقابلہ تو دو ہم جنس چیزوں کا ہوا کرتا ہے، خدا اور رسول ہم جنس دو چیزیں نہیں ہیں۔ خدا مثل روشنی اور رسول مثل چراغ ہیں۔ خدا کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان کچھ بھی نہیں اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ ہیں۔ پھر خدا کو یہ کہنا کہ وہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ دوم یوں سمجھیے کہ دریائے بے پایہ کی خوبصورتی بجلی ہے جو دریا سے نکل کر بلب میں پہنچتی ہے تاکہ جہان کو روشن کرے۔ اسی طرح خدا بے حد کی خوبصورتی رسول ہے جو مرکز سے منتقل ہو کر کائناتی بلب میں پہنچتا ہے جس سے جہان روشن ہوا۔ پس روانی دریا کو اپنی خوبصورتی یعنی بجلی پر فخر ہے اور خدا بے حد کو اپنی خوبصورتی رسول پر فخر ہے۔ اس لیے مشہور عام ہے کہ خدا اپنے رسول پر ہر دم درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ از قرآن حاصل کلام یہ کہ دریا اور بجلی کا کوئی مقابلہ نہیں اور نہ خدا اور رسول کا باہم کوئی مقابلہ ہے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ دریا بہت بڑا قدرت والا ہے لیکن پانی سے چراغ نہیں روشن کیا جا سکا۔ البتہ پانی سے جب بجلی برآمد ہوئی تب چراغ روشن کیا جا سکا۔ اسی طرح خدا بہت بڑا قدرت والا کہا جاتا ہے مگر خلق کو روشن نہیں کر سکا۔ البتہ اس کی خوبصورتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تب جہان روشن ہو گیا۔ اسی روشنی کو سراجا منیرہ کہا گیا کہ جہان کو روشن کیا اور ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ اب بتائیے کہ جو چراغ روشن نہ کر سکے وہ بڑا ہے یا جو جہان کو روشن کر دے وہ بڑا ہے؟ قول قرآن ہے کہ رسول پر درود و سلام بھیجو، مگر یہ حکم نہیں کہ خدا پر درود و سلام بھیجا جائے۔ پس مخالفین میلاد کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے خالص اجنبی خدا کو قیاسی آسمان پر ہی رکھیں۔ سراجا منیرہ کی روشنی میں
مقابلہ نہ کریں ورنہ روشن نظر کے سامنے روشن ہو جائے گا کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے، تب تم کو بڑا ہی دکھ ہوگا۔ عرش اور فرش، عرش اس مقام کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے ہم اور آپ عرش اور فرش کو جانتے ہیں۔ عرش اور فرش کی تحقیقی روشنی، عرش اور فرش اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں نور قیام پذیر ہے، نور کبھی نظر نہیں آتا ہے، ہمیشہ عرش میں گم رہتا ہے۔ جیسے ہوا، پانی، مٹی وغیرہ میں بجلی پوشیدہ رہتی ہے مگر دکھائی نہیں پڑتی ہے، اس لیے مشہور عام مقولہ ہے کہ خدا کو مقام عرش پر کسی نے نہیں دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، نہ کسی پیغمبر نے دیکھا، البتہ وہی نور جب کسی مادی چیزیں میں ظاہر ہوا تو بہتروں نے دیکھا۔ جیسے پانی کی روانی میں بجلی موجود رہتی ہے مگر اس بجلی سے نہ کسی کو کوئی ضرر پہنچتا ہے نہ کوئی فائدہ، البتہ وہ بجلی جب کسی مادی چیز میں ظاہر ہو جاتی ہے تو دیکھی بھی جاتی ہے اور نفع یا نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ پس مقام گم کو عرش کہتے ہیں اور مقام مظہر کو، مظہر کا نام فرش ہے۔ چنانچہ بجلی کا عرش دریا اور بجلی کا فرش پاور ہاؤس ہے، اسی طرح خدا کا عرش منزہ ہے اور فرش مشبہ ہے، یعنی شان منزہ کو عرش اور شان مشبہ کو فرش کہا گیا، اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اطلاق ہوا، یعنی وحدت و معرفت کا مجموعہ کلمہ طیب ہے، یعنی وحدت و معرفت کا مجموعہ کلمہ طیب ہے۔ جی ہاں ناظرین، بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ عرش اور فرش کا درمیانی فاصلہ اس طرح ہے جیسے پھول و عطر کا درمیانی فاصلہ ہے یا دودھ و مکھن کا حد فاصلہ ہے۔ پھول مقام عرش ہے اور عطر مقام فرش ہے، یا دودھ مقام عرش ہے اور مکھن مقام فرش ہے۔ جس طرح پھول کے ساتھ عطر، دودھ کے ساتھ مکھن اور پانی کے ساتھ بجلی ہمیشہ موجود ہے، اسی طرح عرش والے خدا کے ساتھ فرش والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ بس یہ کہنا نادانی ہے کہ پھول ہے، عطر مر گیا، دودھ ہے، مکھن مر گیا، خدا ہے اور رسول مر گیا۔ میں کہتا ہوں مخالفین میلاد نہ خدا رسول کو جانتے ہیں اور نہ عرش و فرش کو سمجھتے ہیں، اسلام کو محض ایک ڈرامہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک حضرت جبرائیل وحی لائے تو حضرت عائشہ کو کہا بھابی السلام علیکم، بخاری از بخاری، گویا خدا جبرائیل پیغمبر کو ایک ہم جنس قنبہ سمجھ رہے ہیں اور خدا کو اس قنبے کا مرشد اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اسی قیاسی ڈرامائی عقائد سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اور پیغمبر چھوٹا ہے۔ پس مخالفین میلاد کے توہین آمیز سوالوں کا جواب انہی کی عقیدت سے لکھتا ہوں تاکہ میلاد کی حقیقت اور مخالفوں کی ڈرامائی عقیدت منظر عام پر آ جائے۔ جی ہاں ناظرین، سوال و جواب چند سوال پیش ہے، سماعت کریں اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم پیش کریں گے سوال و جواب۔ سوال نمبر ایک میں مخالفین میلاد کا کہنا ہے کہ محفل میلاد منعقد کرنا شرک ہے اور فضول خرچی ہے، ان روپیوں سے کوئی نیک کام کر لینا چاہیے۔ جواب ہے، غور سے سماعت فرمائیں، جواب ہے حضور شمع نیازی کا کہ جس کام یا جس عبادت کو کوئی ناپسند کرتا ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے شنکھ بجانا اور پوجا کرنا شرک اور فضول خرچی ہے، اور ہندوؤں کے لیے اذان پکارنا اور نماز پڑھنا شرک اور فضول خرچی ہے۔ ایک روسی مصنف کہتا ہے کہ شمالی روس ٹنڈرا میں سورج کی تحویل ناموافق ہے، جس سے ہمیشہ قطب شمالی میں رات ہی رات رہتی ہے، لہذا 5 وقتہ نمازیں پڑھنا فضول ہے اور حج کرنا فضول خرچی ہے، کیونکہ مسلمان پست سے نماز و حج ادا کرتے ہیں لیکن نہ تو چال چلن میں کوئی سدھار ہوتا ہے اور نہ ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے، اور نہ نئی روشنی کے مطابق کوئی ترقی کر کے محض تیلی کے بیلوں کی طرح جہاں سے چلے تھے اسی پر مہر گردش کر رہے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ ناپسندیدہ عبادتیں اس کے لیے شرک و فضول خرچی ہے جو اس کا اہل نہیں۔ دوم، ملک ٹیونس کے صدر کا کہنا ہے کہ روزہ داری قدیم رسم ہے اور فضول فاقہ کشی ہے۔ روزہ داری سے مزدوروں کی محنت کشی میں خلل پڑتا ہے، جس سے تعمیری کاموں میں تاخیر ہوتی ہے۔ از اعلان صدر حبیب بورقیبہ ٹیونس 1959۔ ہند کے مسلم رہنما نے فرمایا کہ ایسی نمازیں پڑھنا وقت کی بربادی ہے جس سے ظرف و ذہنیت کی درستی نہ ہو سکے۔ اسی قیمت وقت پر اگر ہاکی فٹ بال کھیل لیا جاتا تو بھی صحت مند ہوتا۔ از خطبہ سر سید احمد خان 1877 عیسوی۔ چہارم، بدری بغانی کے ایک مسلم فرقہ کہتا ہے کہ میت کو قبر میں برکہ دینا بھی فضول خرچی ہے، جس حالت میں مردہ رہے گڈھا کھود کر توپ دینا چاہیے۔ پنجم، دو میانی ایک مسلم فرقہ کہتا ہے کہ جانوروں کی قربانی کرنا فضول خرچی ہے، کیونکہ روز محشر پل صراط ٹوٹ جانے پر کشتی کی ضرورت پڑے گی۔
सख्ती की ज़रूरत पड़ेगी और कुर्बानी के जानवर उस वक्त पर काम नहीं देंगे और न कोई जानवर इंसानों का निजात हिंदा हो सकता है। बहरहाल महफिल मिलाद को शिरक और फजूल खर्ची कह देने से फुर्सत नहीं मिलेगी। कहने वाले पैदा हो चुके हैं, सुनने को तैयार रहिए। पैदाइश से मौत तक और अजल से आखिरत तक कुल काम और इबादतें फजूल खर्ची ही ठहरती है। सवाल नंबर 2 में मुखालिफान मिलाद का कहना है कि महफिल मिलाद जाहिलों का मशगला है। मिलाद शरीफ में ज़ोला शिरनी लेने और कव्वाली सुनने जाते हैं, वरना महफिल मिलाद में कोई कदम न रखता। जवाब सुनिए, मिलाद शरीफ ही नहीं, सच पूछिए तो खुदा, नमाज, हज और कुर्बानी को मानना ज़माना जाहिलियत का मशगला है। जुलाए अरब नफसानी ख्वाहिशात के तहत काबे के गिर्द बरहना नाचते और अय्याशी करते थे और मरने के बाद भी हुर गुलमान लौंडे लौंडियों के खातिर नमाजें पढ़ते थे। अंगूर, शराब, जन्नती नेमतों के खातिर रोज़ा रखते थे। इसी तरह मुखालिफान मिलाद हज़ारों नफसानी ख्वाहिशात लेकर मस्जिद में जमा होते हैं। अगर हुर गुलमान की ख्वाहिश और जहन्नमी शोलों का खौफ ना होता तो बखुदा कहता हूँ मस्जिद काबा में कोई कदम न रखता। यही वजह है कि इस कदर नमाज और हज के बावजूद मुखालिफान मिलाद के क़ुलूब शिया और नदामत में शराबोर रहते हैं। काश महफिल मिलाद में शरीक होते तो क़ुलूब रोशन हो जाते, क्योंकि महफिल मिलाद अपने महबूब रहनुमा की यादावरी है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए ऐन इबादत है। लेकिन नमाज हज में अगले पैगम्बरों और बादशाहों की गीत सुनाई जाती है। इस गीत से दुरुस्ती नामुमकिन है। इस गीत से दुरुस्ती नामुमकिन है। जी हाँ नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और मिलाद की हकीकत की सवाल और जवाब लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।